नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। दुश्मन के सामने डटे रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मेरा आज का मौजू सब्र है और इसके समरात। तो सब्र, किसी काम में भी सब्र से काम लिया जाए तो सब्र की 3 अक़साम उलमा ने बयान फरमाई है। पहली अक़साम सब्र अल अतात है। हालात कितने ही नामसाइद हों, अल्लाह के हुक्मों की अतात करना। मसलन कितनी ही सर्दी हो, गर्म बिस्तर को छोड़कर नमाज के लिए जाना। मौसम कितना ही गर्म हो, रोजे रखना और अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अल्लाह की अतात पे डटे रहना, और इसे सब्र अल अतात कहते हैं। दूसरी किस्म सब्र अल मासी है कि हालात शदीद हों और आप अपने को गुनाहों से बचाना है, भूखा प्यासा रहना है, हराम के करीब नहीं जाना। खा कितने ही माहौल खराब हो, आपने अपने आप को बदी और फाशी से दूर रखना है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत का वाक़या है कि अजीज मिस्र की बीवी बहुत अलग कमरे में उनको गुनाह की दावत देती है और बहुत खूबसूरत है। हालात भी ऐसे हैं कि वो उनका हुक्म नहीं मानते तो उसमें उनको तरह तरह की मुसीबत का सामना कर सकता है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके से दूर चले जाते हैं और वहां से अपने आप को इस गुनाह से बचाते हैं। तो तीसरा सब्र अल मसाइब है कि हालात से जाने वाले जान का खतरा हो, आपके माल को और को भी खतरा हो, लेकिन आदमी चट्टान की तरह हक पर कायम रहे। ये मिसाल हजरत मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की है कि जब उनको सजा का हुक्म होता है और वो सजा की काल कोठरी में होते हैं और तागूत के आगे डटे रहते हैं और उनको कहा जाता है कि अगर आप रहम की अपील करें और आपकी सजा जो है उम्र कैद में बदल दी जाएगी। दोस्त व अहबाब भी मशवरा देते हैं, लेकिन वो सब्र से इसका मुकाबला करते हैं। बाज़ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप एक मस्त हाथी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मदूदी साहब ने ये कहकर टाल दिया कि ये तागूती कुफ्ते जो हैं ये अल्लाह के हुक्म को नहीं बदल सकती। अगर मेरी मौत इसी में है तो ये कभी भी इसको नहीं। उन्होंने बड़े सब्र से इसका मुकाबला किया और अचानक ऐसे हालात हुए कि वो कानून ही बदल गया। इस तरह
ان کی وہ زندگی بچ گئی۔ تو ثابت قدمی سے، صبر میں ثابت قدمی سے رہنا چاہیے۔ صابرون کا مطلب ہے حق اور باطل کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صابرون ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر اختیار کرنے کو ہے، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ جہاد کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ رابطون کے لفظی معنی ہیں محافظت کرنے اور نگرانی کرنے کے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ رابطوں کا مصدر ربط سے ہے، جس کے معنی اپنے آپ کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑے رکھنا اور اللہ اور رسول کے نیک مقصد کو کسی ادارے کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور بچنے اور پرہیزگاری سے رہا کرو۔ ان کاموں اور سے بچنے کا اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان سے، اور نیک کاموں کا حکم دیا کرو اور جڑے رہا کرو، دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل ہوگی۔ دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ آپ کو نیکی کے کام کرنے میں دشواری پیش آئے تو صبر اختیار کیا کرو۔ نماز قائم کریں گے تو اس میں آپ میں استقامت پیدا ہوگی اور آپ مصیبتوں سے نپٹ سکیں گے، جس سے یہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ آپ پسند کے راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی صفت کو آپ کے اندر پرورش چاہتے ہیں۔ اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز ضروری ہے۔ صبر کرنے والوں کو اس کا حساب بغیر حساب کے دے دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر ایک روشنی ہے اور اس سے زندگی کے تمام پہلو پہ اثر ہوتا ہے اور انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کے چند ثمرات ہیں کہ اگر انسان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور اسے اذیت پہنچے تو وہ صبر سے کام لے، کسی کے غضب، پرہیز اور اظہار ثانی سے گزر کر کے اور رویے کو لوگوں کے ساتھ صبر سے اختیار، خدا انہیں محفوظ رکھے گا اور ان کی عاجزی سے پیش آئیں۔ قلوب کے اندر اذیت پر صبر کرنا علامات ولایت میں سے ایک ہے۔ وہ رزق کی فراہمی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث گرفت بن جاتی ہیں۔ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا اور زیادہ سے زیادہ بلائیوں کو سمیٹنے کی اس کو، اور متعدد جگہ اور بھی صبر کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کی مدد کرتا ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ خیر جی مشتاق بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اجر عطا فرمائے. یہ اکرم ضیاء بھائی. اچھا جناب, گزارش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ مشتاق بھائی نے بڑی ہمت کی ہے کہ پروگرام میں شرکت فرمائی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے, ایسا کوئی بھی شخص جو پروگرام میں آتا ہے, شامل ہونے کی ہمت کرتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. جب وہ اس نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا. باقی رہی کمی کوتاہی یا کوالٹی درس کی, وہ تو پریکٹس سے حاصل ہوگی. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں مشتاق بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ جن آیات کو تلاوت کرنا ہو, سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیا کریں, بار بار ان کو پڑھ لیا کریں. اور اسی طرح سے گفتگو کے اندر روانی ہونی چاہیے. فل سٹاپ اور کامے بہت تھے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کوالٹی اس کی نیٹ کی تھی, اس کا مسئلہ تھا, یا ان کی اپنی گفتگو کے اندر یہ فل سٹاپ کامے آ رہے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے درس کے پیچھے پیچھے بچوں کا پروگرام بھی جاری تھا, کافی شور بھی آ رہا تھا, ڈسٹربنس بھی پیدا ہو رہی تھی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اپنے درس کو کم از کم, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے پریکٹس کوئی نہیں کی, اس درس کو, جب یہ پہلا پروگرام ہے میرے خیال ہے مشتاق بھائی کا, تو اس کو 1 2 3 دفعہ کم از کم گھر میں بیٹھ کے ریپیٹ کر لیں, اس کی پریکٹس کر لیں, تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور انشاءاللہ اس پروگرام کو چھوڑنا نہیں ہے, ہمت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور آپ بہت اچھے مدرس ثابت ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ فی الدارین. جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ آپ کے خوبصورت اپنے تبصروں کا, اپنا خیال اکرم ضیاء بھائی. تو میری بھی 19-20 کے فرق ساتھ یہی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مشتاق بھائی نے ہمت کی ہے. اور مشتاق بھائی کا یہ تیسرا پروگرام ہے, ماشاءاللہ یہ ریگولر پروگرام میں آ رہے ہیں زون 4 سے. کل زون 4 کا پروگرام نہیں ہو سکا تھا, یہ بھی لیٹ ہو گئے تھے, تو پھر ہم نے جو ہے نا آج صبح کے پروگرام میں ان بھائیوں کو بلا لیا تھا. تو مشتاق بھائی آپ نے جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے پروگراموں کی نسبت جو ہے آپ کا یہ پروگرام بہتر تھا. تو اس کو یقیناً جو ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ اور بہتر ہو. تو اس میں آپ نے جیسے اکرم ضیاء بھائی نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی تیاری کرنے کے بعد جو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آیات ہیں علی گلانی بھی آپ کے پاس ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور نیٹ سے یا کمپیوٹر سے بھی جو ہے وہ بے شمار قرآن حضرات کی جو ہے نا وہ موجود ہیں, یا ایپس بھی ہیں, اس پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور جو آیات ہیں وہ فوری طور پہ آیت پہ پہنچ جاتے ہیں. تو 4-5 بار سن کے ان کے ساتھ ریپیٹ کر لیں, تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہے نا زبر زیر یا اس میں جو ہے نا وہ کمی پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس میں, کیونکہ آج کے زمانے میں یہ ایک فیسلٹی ہے, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو باقی پریکٹس ہے, یہ کمزوری جو ہے ہم جو بھی ہیں شروع کی, ان کو پریکٹس کے ذریعے سے کور کر سکتے ہیں. تو میرا ایک ہی سوال ہے آپ پہ, کیا آپ نے یہ پہلے پریکٹس کے طور پہ یہ پروگرام دیا یا نہیں دیا؟ جی دیا ہے. اصل میں سر تھوڑا سا کوشش تو کر رہا ہوں, تو پریکٹس تو کی ہے, گیلانی بھائی کو بھی واٹس ایپ پہ سنایا ہے. ایک تو ابھی مجھے تھوڑا سا اس کا سسٹم کا بھی پتہ نہیں چل رہا, بچوں سے پوچھ کے تھوڑا سا آیا ہوں اس پہ. پہلے میں مینول فون استعمال کرتا تھا, اور میں نے رات کو فرسٹ ٹائم وہ یوٹیوب میں بھی یہ آیات جو ہیں ان کو نکالا بھی ہے اپنے طور پہ خود, اور پریکٹس بھی کی ہے. تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بہتر ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ میں وہ اپنا خواجہ ضیاء صاحب کی طرح آپ کو یہی کہوں گا کہ چھوڑنا نہیں ہے. میں ہمیشہ جو کمپیئر کرتا ہوں نا, میں کمپیئر کرتا ہوں اپنے دروس کے ساتھ. جب میں نے درس دینا شروع کیا تھا اس وقت کیا کیفیت تھی, اس کیفیت میں جا کے اگر کمپیئر کیا جائے نا, تو جو بھائیوں کی جو ہے نا سچویشن زیادہ بہتر نظر آتی ہے. ہم جو اگر آج کے ساتھ کمپیئر کریں تو بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. نہیں, جب ہم نے دینا شروع کیا تھا اس کیفیت کے ساتھ کریں تو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے تو آپ بہترین مدرس بنیں گے انشاءاللہ. بات جو ہے جذبے کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہوتا ہے. بات جو ہے بالکل چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ بڑی اثر کرنے والی ہوتی ہے. بڑے لوگ دھواں دار بات کرتے ہیں لیکن سر سے اوپر گزر جاتی ہے, دل کے اندر نہیں جاتی. تو سادہ سی بات جو ہوتی ہے وہ انسان جو ہے وہ بات تو تبدیلی کی ہے نا, جو سن رہا ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو, وہ اللہ کی طرف, اللہ کی تعلیمات کی طرف آ جائے, تو اس کے لیے بالکل ہلکی سی بات کی ضرورت ہوتی ہے.
لیکن یقیناً اس میں جو ہے نا وہ آواز کا اتراؤ چڑھاؤ، یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ایک اس میں سامنے رکھنی چاہیے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیکھ لیں ہم، تاکہ جو ہے اس میں بہتر طریقے سے اپنی بات کو پیش کر سکیں. یہ علی گنانی انشاءاللہ بھائی. جی میں جی میں نے کیونکہ مشتاق صاحب کا دروس بھی دیکھے تھے، اور ابھی میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نئے ساتھی ہیں، بالکل جماعت میں بھی نئے آئے ہیں اور قرآن کی تدریس کی طرف بھی ابھی انہوں نے قدم رکھا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ان کا درس تھا یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور یہ مسئلہ سیڑھی پہ چڑھ گئے، جس اعتماد کی جو پیدا ہوتا ہے وہ سیڑھی پہ چڑھ گئے، اور انشاءاللہ یہ اب ان کا آنے والا درس پچھلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو جو وجہ یہی ہے کہ یہ انہوں نے ابھی آغاز کیا ہے، اور ظاہر آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے. تو مجھے تو انشاءاللہ بڑی آج خوشی ہوئی انہوں نے جب مجھے پہلے موبائل پہ درس سنایا ہے، کیونکہ سابقہ درس میں تو آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو میں تعطل بہت آ رہا تھا اور اعتماد کی کمی تھی، لیکن آج انہوں نے بڑا پورے اعتماد طریقے سے درس پیش کیا. یہ ان کی بہت بڑی کام، اور کسی چیز کو بھی آپ ویٹ نہ دیں، ان کے آج کے اعتماد کو ویٹ دیں تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں ان کو یہ پیش نظر رکھیں گے اور اگلے درس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اور بہتری آتی چلی جائے گی. انشاءاللہ. مشتاق بھائی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جی انشاءاللہ وہ عربی کا بھی مسئلہ ہے مجھے، میں وہ کچھ کر رہا ہوں مسجد کے اندر، قاری صاحب سے تھوڑی سی درستگی شروع کر لی. اللہ تعالیٰ دعا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جذبے کی بات ہے. انشاءاللہ آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت علی گرانی بھائی دعا کرنے اس پر. دوسرا اپنا ڈاکٹر صاحب رابطہ ہوا تھا ان کا رات کو آیا تھا میسج اظہر کمال بلوچ صاحب. ہاں جی، وہ کہہ رہے آفس میں بزی ہو گئے، تو میں نے کہا اللہ کے بندے ہمیں بتانا تو تھا کہ آپ نہیں ہے، تو ہم کوشش کرتے رہے آپ کو جوائن کرانے کی. اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ جو اوپو والے بھائی کون سے ساتھ برحال دعا کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انی اسألک ان اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے میرے اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں برکات نواز، ہم پہ رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں دنیا یا اللہ رسوائیوں سے خزي سے محفوظ فرما. یا اللہ دل ہمارے لیے کھول دے اور ہماری کوششوں کو ثمر بار کر، دنیا آخرت کی کامیابی سے ہم کنار کر. ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.